औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबी व बारिक वसल्लम। आज हम हज़रत सैयदना सदीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो खलीफातुर रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ज़िक्र खैर करेंगे और ये पहली मजलिस है। हज़रत अरवा बिन ज़ुबैर से रवायत है कि हज़रत सदीक़ अकबर का नाम और नस्ब वो बयान कर रहे हैं। इस हदीस में हज़रत अरवा बिन ज़ुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हो आप फरमाते हैं कि उनका नाम हज़रत अबू बकर सदीक रदी अल्लाह ताला अन्हो, अब्दुल्ला बिन उस्मान बिन आमर बिन अमरो बिन काब बिन साद बिन तीम बिन मुर्रा है। ये हज़रत अबू बकर सदीक रदी अल्लाह ताला अन्हो का नाम मुबारक है। और आप जंग बदर में हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ शरीक हुए। आपकी वालिदा माजिदा का नाम उम्मुल खैर सलमा बिनते सखर बिन आमर बिन अमरो बिन काब बिन साद बिन तीम बिन मर्रा बिन काब बिन लवी बिन गालिब बिन फहर बिन मालिक है। उम्मुल खैर सलमा की वालिदा हज़रत अबू बकर सदीक रदी अल्लाह ताला अन्हो की नानी का नाम दलाफ है और यही उमैमा बिनते अबैदुल्ला बिन अन्नाकद अल खज़ाई हैं। अबू बकर सदीक रदी अल्लाह ताला अन्हो की दादी अबू कहाफा की वालिदा का नाम आमिना बिनते अब्दुल उज़्ज़ा बिन हरसान बिन औफ बिन उबैद बिन उवैज बिन अद्दी बिन काब बिन लवी बिन गालिब बिन फहर बिन मालिक है। ये आपका नस्ब मुबारक था हज़रत अबू बकर सदीक का। और आगे इमाम ज़ुहरी रवायत करते हैं कि हज़रत अबू बकर सदीक रदी अल्लाह ताला अन्हो का नाम मुबारक अब्दुल्ला बिन उस्मान बिन आमर बिन अमरो बिन काब बिन साद बिन तीम बिन मर्रा बिन काब बिन लवी बिन गालिब बिन फहर है। और आगे हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सदीका रदी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि हज़रत अबू बकर सदीक रदी अल्लाह ताला अन्हो का नाम घर वालों ने अब्दुल्ला बिन उस्मान बिन आमर बिन अमरो रखा, लेकिन आपकी शोहरत अतीक के नाम से हुई। और आगे हज़रत लैस बिन साद से रवायत है कि हज़रत अबू बकर सदीक रदी अल्लाह ताला अन्हो का नाम अतीक आपकी खूबरूई की वजह से रखा गया और आप रदी अल्लाह ताला अन्हो का असल नाम अब्दुल्ला बिन उस्मान है। और आगे हज़रत आयशा सदीका रदी अल्लाह ताला अन्हा रवायत करती हैं कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अबू बकर हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा महबूब थे और हम में से बेहतर और हमारे सरदार थे। और आप रदी अल्लाह ताला अन्हु गुफ्तगू करते रहे यहाँ तक कि फरमाया मर्दों में सबसे पहले यानी आडल्ट में नौजवानों में इस्लाम कबूल करने वाले भी हज़रत अबू बकर सदीक रदी अल्लाह ताला अन्हो थे और बच्चों में 10 साल की उम्र में हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो वो इस्लाम लाए और नौजवानों में हज़रत अबू बकर सदीक रदी अल्लाह ताला अन्हो वो इस्लाम लाए और ग़ुलामों के अंदर हज़रत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हो वो इस्लाम लेके आए और फीमेल के अंदर यानी औरतों में सैयदा खतीजातुल कुबरा उम्महातुल मोमिनीन रदी अल्लाह ताला अन्हा वो इस्लाम लेके आई। और आगे हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो जो कि हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो के बेटे हैं, उनसे रवायत है कि जिस शख्स ने आडल्ट में नौजवानों में सबसे पहले इस्लाम कबूल किया वो हज़रत अबू बकर सदीक रदी अल्लाह ताला अन्हो है। और आगे इमाम ज़ुहरी भी इससे मिलती जुलती रवायत लेके आए हैं कि आज़ाद मर्दों में सबसे पहले इस्लाम को कबूल करने वाले
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور غلاموں کے اندر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور بچوں کے اندر حضرت علی ہیں، اور فیمیل کے اندر سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہ اسلام لے کے آئیں۔ اور آگے محمد بن کعب سے روایت ہے کہ اس امت میں سے سب سے پہلے عورتوں میں ایمان لانے والی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ لیکن آپ اپنے اسلام کا اعلان سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بچپنے میں 10 سال کی عمر میں سرکار کے ساتھ تھے۔ امام محمد بن کعب فرماتے ہیں کہ گھر سے باہر مردوں کے اندر، نوجوانوں کے اندر جس شخص نے سب سے پہلے اپنے ایمان کا اعلان کیا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اللہ پاک نے ان کو یہ شرف دیا کہ انہوں نے سرعام سب کے سامنے اپنے مسلمان ہونے کا اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کا اعلان کیا۔ اور آگے محمد بن کعب سے روایت ہے کہ سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت علی نوجوانوں میں، یعنی حضرت ابو بکر صدیق ایمان لائے، اور بچوں کے اندر 10 سال کی عمر میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ اسلام لائے۔ اور ان دونوں میں سے اپنے اسلام کا اعلان پہلے حضرت ابو بکر صدیق نے کیا، اور بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ایمان کا اعلان کیا، یعنی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے میں ان دو شخصوں نے سب سے پہلے اعلان کیا، بچوں میں حضرت علی اور نوجوانوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور آگے ابو حاتم نے کہا کہ حضور پر سب سے پہلے ایمان لانے والی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجہ یعنی بیوی امہات المومنین حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ اس کے بعد حضرت علی بن ابی طالب 10 سال کی عمر میں بچوں میں وہ ایمان لائے، اور جو کچھ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لے کر آئے اس کی تصدیق کی، اور اس وقت وہ 10 سال کے بچے تھے، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نوجوانوں کے اندر سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور آگے حضرت ابو امامہ باہلی سے روایت ہے کہ مجھے عمرو بن ابسا نے خبر دی کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ اس وقت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عکاظ کے مقام پر تشریف فرما تھے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس دین پر آپ کی اولین اتباع کس نے کی، یعنی آپ کو فالو سب سے پہلے کس نے کیا؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس پر میری اتباع 2 مردوں نے کی ہے، یعنی مجھ پر اور میرے اللہ پر 2 مردوں نے سب سے پہلے کلمہ حق کہا ہے، یعنی ہمیں قبول کیا۔ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک غلام یعنی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ بعد میں حضرت ابو بکر صدیق کو اللہ پاک نے یہ شرف دیا کہ انہوں نے پیسے دے کر اپنی جیب سے پیسے ادا کیے اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو آزاد کروایا۔ تو یہ 2 مرد تھے، نوجوان تھے، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بچوں میں سب سے پہلے ایمان لائے، اور فیمیل کے اندر خواتین میں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہ اسلام لے کے آئیں۔ اور حضرت عمرو بن ابسا سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آپ کی بعثت مبارکہ کے ابتدائی ایام میں حاضر ہوا، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب نبوت کا اعلان کیا تو فرماتے میں انہی ایام میں حضرت عمرو بن ابسا فرماتے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اس وقت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے، یعنی حرم کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، اور اس وقت تک آپ خفیہ طور پر تبلیغ دین فرماتے تھے، یعنی عام لوگوں میں، عامت الناس میں دعوت نہیں دی جاتی تھی۔
تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت چھپ کر، یعنی کہ اس وقت چند مسلمان ابھی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے کے آئے تھے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عامت الناس کے اندر ابھی اعلان نہیں کیا تھا، یعنی تبلیغ نہیں فرمائی تھی، اور نبوت کا اعلان آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما چکے تھے کہ اللہ پاک نے مجھے 40 سال کی عمر میں نبوت بخشی ہے، جب حضرت جبرائیل امین آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ کا پیغام لے کر آئے۔ اور آگے حضرت عمرو فرماتے ہیں، میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سن کر عرض کیا یہ دین کتنا ہی اچھا ہے جو اللہ نے آپ کو دے کر بھیجا ہے۔ پھر عرض کیا اس دین پر آپ کی اتباع کس نے کی ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک غلام یعنی بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، اور ایک آزاد شخص وہ ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور بچوں میں حضرت علی، اور فیمیل کے اندر حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو انہی الفاظ پر ہم آج کی اس مجلس کا اختتام کرتے ہیں، اور آگے انشاءاللہ تعالی دوسری مجلس میں بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر جاری رہے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ و احسن الجزاء۔